أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 91. شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شیطانی کام ہے، اس سے بچو. کیا نقصان ہے اس سے، یہ اس آیت میں بتایا گیا. شراب اور جوئے سے دنیا بھی برباد اور آخرت بھی تباہ. انما صرف اور صرف یرید الشیطان، شیطان چاہتا ہے، یعنی شیطان تو بس یہی چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے؟ ان یوقع، کہ ڈال دے، پیدا کر دے، بینکم، تمہارے بیچ میں، کیا؟ العداوت، دشمنی، والبغضاء، اور نفرت. دشمنی اور نفرت پیدا کرنا چاہتا ہے. کس کے ذریعے سے؟ فی الخمری، شراب کے ذریعے سے، والمیسری، اور جوئے کی وجہ سے. میسر جوئے کو میسر کیوں بولتے ہیں؟ میسر کا لفظ ہے یسر سے بنتا ہے. جیسے بولتے ہیں نا، حدیث ہے الدین و یسر، دین آسان ہے. جوئے میں پیسہ کیسے آتا ہے؟ آسانی کے ساتھ. بیٹھے بیٹھے کروڑ پتی ہو گئے. لیکن اس کے اپوزٹ بھی ہوتا ہے. بیٹھے بیٹھے لوگ گھر بیچ دیتے ہیں، بیوی بھی بیچ دیتے ہیں، ایسے بھی کیسز ہیں. تو یہ تو ہو گیا دنیا کا نقصان. آخرت کا نقصان کیا ہے؟ وَيَصُدَّكُمْ، اور وہ روک دینا چاہتا ہے تم کو کس چیز سے؟ عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے. وعن الصلاۃ، اور نماز سے. فہل انتم منتہون، تو کیا تم رک جاؤ گے، باز آ جاؤ گے شراب اور جوئے سے؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے. جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام کی زبان پر جاتا انتہینا ربنا، خاص طور پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ چونکہ شراب اس سوسائٹی میں ایک عام چیز تھی، نارمل، جیسے یہاں چائے کافی پیتے ہیں نا، اس طرح سے اس وقت ہی بہت کم لوگ تھے، سلیم الفطرت لوگ تھے جو بچتے تھے. لیکن جب یہ آیت آئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتہینا ربنا، اے ہمارے رب، بس ہم نے چھوڑ دیا، ہم باز آ گئے. اب اس میں غور کرنے کی جو بات ہے وہ کیا ہے؟ اس آیت سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس میں 2 پوائنٹس بتائے کہ انسانوں کے اندر بھی انسان کا سکون اور خوشی کب ہے؟ جب محبت ہو، دل آپس میں ملے، تبھی خوشی ہوتی ہے نا، سکون ملتا ہے. لیکن جہاں محبت کی جگہ دشمنی آ جائے، نفرت آ جائے، وہاں پہ سکون رہتا ہے؟ نہیں رہتا. آپ دیکھ لیجیے شراب پینے والوں کے گھروں کے حالات دیکھ لیجیے. ہمارے مسجد کے آس پاس بھی ایک صاحب تھے، انتقال کر گئے. ایسا میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ، اور ریسرچ بھی ہے اس پر، کہ گھر میں جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں 60% اس میں شرابی ہوتے ہیں. جیلوں میں جو لوگ گئے ہیں ان میں سے 50 to 70% وہ تھے جو شراب پینے کی وجہ سے جرائم کیے، کرائم کیے اور
جیلوں میں گئے، ان کے نہ اپنے بچوں سے تعلقات اچھے رہتے ہیں، نہ بیوی سے رہتے ہیں، نہ کسی اور سے۔ اس کے ریزن کیا ہے کہ انسان کو جو چیز کنٹرول کرتی ہے وہ کیا؟ اس کی عقل اور سمجھ ہے۔ جب عقل ہی نہیں رہتی ہے شراب پینے کے بعد، تو انسان جس کو جو چاہتا ہے بولتا ہے، اور جس کو جو چاہتا ہے جس کے ساتھ کرتا ہے۔ یہاں تک کہ شراب پینے کے بعد یہ بھی کیسز ہیں کہ انسان اپنے گھر والوں، یعنی وہ رشتہ دار جن سے نکاح حرام ہے، ان کے ساتھ بھی بدکاری کرتا ہے، کیونکہ پتہ ہی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ نشہ کرنے والوں کو آپ دیکھیے گا کہ ان کے گھر کا ماحول تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ہم نے بہت قریب سے دیکھا ہے کچھ لوگوں کو، ان کے گھر میں بہت اچھے حالات تھے، لیکن جب سے نشہ کرنا شروع کیا انہوں نے، ایک ایک چیز بک گئی، اور گھر میں لوگ کچھ رکھتے نہیں، ایون کہ دال چاول بھی، نارمل چیزیں بھی، کہ یہ بھی اٹھا کے بیچ کر کے پی جائے گا۔ اچھا، جوئے میں کیا ہوتا ہے؟ جوئے میں یہ ہوتا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ بیٹھے بٹھائے ہمیں کیا مل جائے؟ پیسے مل جائے آسانی کے ساتھ۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پیسے ملتے ہیں، لیکن اسی ریشیو سے جاتے بھی ہیں، اور جب جاتے ہیں تو ایسے حالات آتے ہیں۔ آپ ٹمکر میں بھی ایسے لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی باپ دادا کی جائیداد پوری کی پوری بیچ دی اور سڑک پر آ گئے، روڈ پر آ گئے۔ یہاں تک کہ میں نے مطلب یہ ایک چشمدید گواہ، یعنی آنکھ سے دیکھی ہوئی بات، جس نے بولا کہ ایک صاحب نے جوا میں اپنی بیوی کو بھی بیچ دیا، اور وہ جیتنے والا ان کی بیوی کو لے کے اپنے گھر بھی آ گیا۔ یہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے منع کرتا ہے۔ یہ دنیا کے نقصانات، دنیا تباہ و برباد۔ آخرت کا نقصان کیا ہے؟ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، شرابی اور جوا کھیلنے والا اللہ کے قریب نہیں آ سکتا۔ آپ دیکھ لیجیے، آتے ہیں کیا لوگ مسجد میں؟ نہیں آ سکتے۔ اللہ کی یاد کرنے سے شیطان ان کو روک دیتا ہے۔ اور وَعَنِ الصَّلَاةِ، نماز جو اللہ سے جوڑنے والی چیز ہے، اس سے بھی شیطان کیا کرتا ہے؟ اس کے ذریعے سے روک دیتا ہے۔ تو جب اللہ کی یاد زندگی سے ختم ہو گئی، نماز ختم ہو گئی، تب اس پر کس کا کنٹرول ہو جائے گا؟ یہ چیز بہت اچھے سے سمجھنا چاہیے کہ شیطان کا کنٹرول صرف ان لوگوں پر نہیں ہوتا ہے جو اللہ سے کلوز ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ اس سے زیادہ پاورفل ہے۔ جیسے ہی اللہ کے پروٹیکشن سے انسان ہٹتا ہے، اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی پروٹیکشن اور پناہ چاہتا ہوں، کس سے؟ شیطان سے۔ تو جب انسان نماز سے، اللہ کی یاد سے دور ہوتا ہے، تو فوراً شیطان کا اس پر کنٹرول ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ جو چاہتا ہے اس سے کراتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم رک جاؤ گے ان چیزوں سے؟ اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے Satan only wants to cause between you animosity and hatred through intoxicant and gambling, and avert you from the remembrance of Allah and from prayer. So will you not desist? تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے؟ ہاں، اصل میں یہاں کے لوگ جو ہے کاف کو خا بولتے ہیں، جیسے قبر کو خبر بولتے ہیں، اکثر جو ہے رقیہ کو رقیہ بولتے ہیں۔ تو قمر جو ہے قاف میم رے ہے، قمر مطلب چاند، اور یہاں پہ خا ہے، خا میم رے۔ ہاں نہیں ہے، ایک لیٹر کا ڈیفرنس ہے، وہاں پہ قاف ہے قمر، یہاں پہ خا ہے خمر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں برائیوں سے بچنے کی توفیق نصیب